الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو، عہد و پیمان کو، وعدے کو، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور وہ کاٹ دیتے ہیں، ما اس چیز کو کہ امر اللہ حکم دیا اللہ نے، بھی اس کے بارے میں ان یوصل کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون فی الارض اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد، اور وہ کاٹ دیتے ہیں اسے یا اس چیز کو جسے حکم دیا گیا ملانے کا، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، اور کن تم تھے تم امواتن مردہ، فاحیاکم پس اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتو وہ موت دے گا کم تمہیں، ثم پھر یحیی وہ زندہ کرے گا کم تمہیں، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا اور تھے تم مردہ، پس اس نے زندہ کیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہوا وہی ہے الذی جس نے خلقہ پیدا کیا، بنایا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم استوی پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس سوا اس نے ٹھیک ٹھاک بنا دیا ہن انہیں، 7 سماوات 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور ہوا وہ باسات کلی ہر شیء ان چیز علیم جاننے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، چنانچہ اس نے ٹھیک ٹھاک بنا دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کے آخر میں فاسقین کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس طرح کی مثالیں بیان کرنے کے بعد جو فاسق ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں، جو مومن ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، کافر ہیں، گناہ گار ہیں، وہ بھٹک جاتے ہیں۔ اور آج کے سبق کی پہلی آیت مبارکہ میں فاسقین کی 3 صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، بری صفات۔ پہلی صفت ان کی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ، ویسے بدبخت ہیں کہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اس میں واضح اشارہ یہود و نصارہ کی طرف ہے۔ ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر میرا آخری پیغمبر آ جائے تو تم نے ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ انہوں نے اس بات کا، اس عہد کو توڑ دیا اور انکار کر دیا، اور عہد و پیمان کو توڑنے کے اندر یہود و نصارہ سر فہرست ہیں ہر میدان میں۔ اور دوسرا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کاٹ دیتے ہیں اس کو جو اللہ نے حکم دیا ملانے کا، اس سے رشتہ داری ہے۔ مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ داریاں تھیں، تعلقات تھے، سب کاٹ دیے، ختم کر دیے، ساری چیزیں توڑ دی، وہ ختم کر دی، کاٹ دی، جبکہ اللہ رب العزت نے رشتہ داری کو ملانے کا، جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسرا کام منافقین نے، فاسقین نے یہ کیا کہ زمین میں فساد پھیلایا۔ فساد کیسے؟ نفاق کا پردہ اوڑھ کر مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن انڈر گراؤنڈ ان کی ساز باز ساری یہودیوں کے ساتھ تھے۔
تو مسلمانوں کے راز آؤٹ کر کے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ رب العزت وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو آگاہ کر دیتے، ان کی سازش جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی اور وہ شرمندہ ہو جاتے۔ تو یہ تین چیزیں فاسقین کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں کہ پہلی چیز وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں، دوسری وہ رشتہ داری کو کاٹ دیتے ہیں، توڑتے ہیں، اور تیسری چیز وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اور یہ ایسی بری تین خصلتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بھی ان سے بچنے کی، دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ عہد و پیمان کے حوالے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان العہد کان مسئولا، یہ جو عہد و پیمان ہے شریعت اسلامی کے اندر یہ عام چیز نہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے ہیں پھر اس کو پورا نہیں کرتے تو اس کی باز پرس ہونی ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن پوچھنا ہے، ہاں بھی فلاں بندے کے ساتھ وعدہ کیا تھا تو پھر پورا کیا تھا؟ تو یہ عہد شکنی جو ہے، جو بد عہدی ہے، اس کا بڑا بھیانک نتیجہ ہے اور بڑی سخت سزا ہے۔ وعدہ انسان نہیں کر سکتا، وعدہ نہ کرے، صاف کہہ دے یار کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کر دوں گا، ہو جائے گا، وعدہ نہ کرے ٹھیک ہے یہ وعدہ پکا ہو گیا جی، پھر اس کے اوپر پورا نہ اترے تو یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ ان العہد کان مسئولا، اللہ رب العزت کے عہد و پیمان کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے رشتہ داری کو جوڑنے کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی اللہ کے رسول یہ صلہ رحمی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ انسان رشتہ داری کو جوڑے، تعلقات کو جوڑے۔ تو اگر دوسرا بھی اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھتا ہے تو یہ برابر ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ مخالف قطع رحمی کرے اور آپ کی طرف سے صلہ رحمی ہو، اس کو صلہ رحمی بولتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک بندہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، میں ان سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایسا کر رہا ہے تو ان کے تو منہ میں راکھ ڈال رہا ہے۔ اور واضح حدیث ہے، قدسی حدیث ہے کہ صلہ رحمی جو ہے اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور اس نے اللہ سے دعا کی اللہ جو مجھے جوڑے اسے تو جوڑ دے، جو مجھے کاٹے اسے تو کاٹ دے۔ جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے، تعلقات کو بلا وجہ توڑ دیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ انسان نہیں ہے، اس کو باز پرس ہوگی اس بارے میں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی بڑی پکڑ دھکڑ ہے، اس لیے صلہ رحمی۔ اور تیسری چیز وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد کرتے ہیں زمین میں۔ یہ نفاق، جو منافقین جو تھے نفاق کا پردہ اوڑے ہوئے تھے، یہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ادھر سے ساز بات ان کے ساتھ تھی۔ تو اس نفاق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کی تلقین کی ہے، فرمایا کہ منافق کے اندر تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر، چوتھی حدیث کے اندر چوتھی علامت بھی آتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کی چار نشانیاں، تین ایک حدیث میں، چوتھی الگ حدیث میں، چار نشانیاں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہم اپنے معاشرے کے اندر ذرا اپنا بھی تھوڑا محاسبہ ساتھ کرتے چلیں، ہم ایک دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے نفاق کی ایک علامت تو ہمارے اندر ہے نا۔ تو منافقین کے بارے میں فرمایا کہ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں منافقین کو ڈالا جائے گا، لہٰذا ہمیں اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسری چیز وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب منافق وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ ہم کتنے وعدے دے کر ایک دوسرے کو جھوٹ بول کے، وعدے جھوٹے کر کے دھوکہ دیتے ہیں اپنے عملی پریکٹیکل میدان کے اندر، اور تجارت کے حوالے سے دوسرے میدان میں کتنے دھوکے دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے دوسری علامت بھی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے۔ امانت کو بندہ کہتے یار آپ میری رقم رکھ لا، ٹھیک ہے جی، محفوظ ہے جی، اس کو اپنے کام میں لگا دیا، اس کو ضرورت پڑی مانگنے کی، یار وہ لگ گئی، خرچ ہو گئی، ٹھیک ہے کر دیں، دینے ہیں، چلو جی، وہ بیچارہ پریشان۔ تو یہ امانت کے اندر یہ بھی خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ اور چوتھی چیز وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ دیتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی، گالی گلوچ دیتا ہے۔ تو ہم ایک دن میں کتنی گالیاں دیتے ہیں؟ میں تو پھر ایسی گالاں کڈیاں میں گھر پورا کرتا ہوتا،
بھئی اس کا گھر پورا نہیں کیا آپ نے، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کیا ہے۔ منافقت کا وہ آخری پہلو جو ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، تو انہیں نفاق کی وہ پوری علامت کر دی ہے اور اپنے آپ کو ان کی صف میں لا کھڑا کیا ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے خود فرمایا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو یہ 4 منافقین کی نشانیاں حدیث میں بیان کی گئی ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی اور اب ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا جا رہا ہے کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، وہ عقل سے کام لو، کیا ہو گیا تمہیں، تمہارا نام نشان تک نہیں تھا، اللہ نے مٹی کو اٹھایا، اس مٹی کو گوندا، اس کا خمیر اٹھایا، وہ کھنکھناتی مٹی بن گئی، اس سے آدم علیہ السلام کو تمہارے باپ کو پیدا کیا، اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اپنی روح اس کے اندر پھونکے، اس کو جنت میں ٹھہرا، پھر اس کو زمین کے اوپر بھیج دیا، اسی سے پھر تمہارے نطفے کے ذریعے سے تمہیں جو ہے آباد کیا اور پیدا کیا اور زمین کے اوپر تمہیں لا کے کھڑا کیا اور تمہارے کھانے پینے کا رہنے کا بندوبست کیا، اس اللہ کا انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ، اس اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، تمہارا نام نشان نہیں تھا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہارا کوئی کہیں قصہ کہانی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اس کا انکار کیے بیٹھے ہو، مانتے نہیں ہو، جی ہم نہیں مانتے، یہ سارا خود کار نظام ہے، ایسے ہی چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ہستی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کرتے کیسے ہو، تم نے اللہ کی قدر جانی کیا ہے، اللہ کی حیثیت اور وقت کو کیا جانا ہے تم لوگوں نے، اس لیے فرمایا کیف تکفرون باللہ، کہ اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی ہے، تو جب پیدا اس نے کیا ہے، زندگی اس نے دی ہے، ہم اس کے مرہون منت ہیں، تو پھر ہم اپنی مرضی کہاں سے کریں، میرا جسم میری مرضی کا کہاں سے ڈھونگ کر چا لیا، وہ بھی میرا جسم کدھر ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے عدم سے وجود میں لا کے ایک بہترین شاہکار انسان بنا دیا، مخلوقات اس کی بہت زیادہ ہیں، ان سب مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات کے بہت انسان کو بنایا، اور انسان کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، کس منہ سے یہ بات کرتا ہے، اس کو کیا ہو گیا، یہ کس طرف چل نکلا ہے، او بھائی مرہون منت ہو اللہ رب العزت کے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو جب پیدا کیا ہے تو پھر اس کے شکر گزار بنو، اس نے تمہارے رہنے کے لیے اس نے زمین کو بچھا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور زمین سورج اور چاند ستاروں کا نظام چلا دیا، ہواؤں کا نظام چلا دیا، خوراک کا بندوبست کیا، اس اللہ کا انکار کیے بیٹھے ہو، اپنا جسم اپنی مرضی، یہ کیا بات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کیف تکفرون باللہ، اللہ کا تم انکار کیسے کرتے ہو، اس نے تمہیں زندگی، موت سے زندگی دی، زندگی کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، پھر اس کے بعد ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، قبر سے اٹھائے گا، اللہ کھڑا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اس کے حضور حاضر کیے جاؤ گے، پوچھے گا دس کی کر گئے ہیں، 50 60 70 100 سال زندگی ملی تھی، بتاؤ کیا کیا، جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ حساب کتابوں نے ابھی سے محاسبہ کرنا ہے، ابھی سے محاسبہ کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر جو واقعات گزشتہ قوموں کے ہیں، امتوں کے ہیں، وہ اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بہت، اس کے اندر بہت سبق ہے، اس لیے فرمایا اللہ نے ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کو سب اس نے بنایا ہے۔ یہ جھوٹے معبود کہاں سے آ گئے ہیں، یہ جھوٹے الہ کہاں سے آ گئے، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کا کام کیا ہے، انہوں نے بنایا کیا ہے، زمین کے اندر کون سا حصہ انہوں نے بنایا، آسمان کو کون سا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، اگر آسمان اپنی جگہ سے زائل ہو جائے کون ہے ان میں سے جو روک سکتا ہے، اس کو سنبھال سکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر اس کے بعد وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اس نے بہترین خوبصورت 7 آسمان بنا دیے، اس کے اندر ستارے رکھ دیے جو انسان کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، چاند رکھ دیا، سورج رکھ دیا، اگر یہ نہ ہو انسان کا دنیا کے اوپر زمین کے اوپر رہنا محال ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ ثم استوى الی السماء، اس نے اتنا بڑا سیٹ اپ، اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا ترتیب دے کے چلایا ہے، متوجہ ہوا، 7 مضبوط آسمان بنا دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، ہر چیز کو خوب جانتا بھی ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، مٹی بھی نہیں تھی، اللہ رب العزت کا عرش پانی کے اوپر تھا، پہلے کوئی زمین نہیں تھی، کوئی آسمان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا،
اللہ رب العزت کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ اللہ رب العزت نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہفتے کے دن اللہ رب العزت نے مٹی کو پیدا کیا، اس مٹی کو پیدا کر کے زمین کی شکل میں اس کو پانی کے اوپر بچھا دیا، ہلنے لگی، ہچکولے کھانے لگی، پہاڑ گاڑ دیے۔ دوسرے اتوار والے دن پھر پہاڑوں کو بنایا، پہاڑ بنا کے اس کے اندر گاڑ دیے تاکہ یہ حرکت نہ کرے اور انسان کے اس کے اوپر رہنا مشکل نہ ہو جائے۔ کبھی ایسے ہو جاتی، کبھی ایسے، انسان تو ویسے ہی چکر میں پڑا رہتا، اپنی جانیں بچاتا رہتا، نہ وہ زندہ رہ سکتا، نہ کھا سکتا، نہ پی سکتا، نہ آرام کر سکتا، وہ کتنا مشکل تھا۔ اتوار کے دن مٹی کو پہاڑوں کو پیدا کیا، اور سوموار کے دن درختوں کو پیدا کیا۔ یہ جتنے درخت آپ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے سوموار کے دن ان کو پیدا فرمایا، اور پھر منگل کے دن ہر مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کو منگل کے دن پیدا فرمایا، اور بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن جانوروں کو پیدا فرمایا، حشرات اللہ، جانوروں کو جمعرات کے دن پیدا کیا، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد باقی تمام مخلوقات کو، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہیں، اس نے ان کو بنایا ہے، اس نے ان کو پیدا کیا ہے، ہم خود اس کے مرہون منت ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے مرہون منت ہیں۔ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم اس کے غلام ہیں۔ یہ نکال دیں اپنے ذہن سے میرا جسم میری مرضی، ہم اس کے پیدا کردہ غلام ہیں، اس کے نوکر چاکر ہیں، اس نے ہمیں حکم دیا اپنی عبادت کا، ہم کریں گے تو بچ جائیں گے، نہیں کریں گے تو پھر ایک چھوٹا سا دیہڑی دار ملازم ہمارے پاس صبح سے شام تک کام کرتا ہے، ہم اس سے کیسا کام لیتے ہیں؟ کیا ہے 500 ہزار ہی دینا ہے نا، شام کو خون پی جاتے ہیں ہم، اس کا پسینہ اس کا خشک نہیں ہونے دیتے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے لیے اتنا بڑا نظام بنا دیا ہے، روزی روٹی کا بندوبست کیا گیا، وہ حساب کتاب نہیں لے گا، وہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ انسان تو کہاں پھرتا رہا، کہاں کھویا رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ابھی سے اپنا محاسبہ کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔